بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شب برات کے بارے میں کوئی صحیح احادیث میں آثار و روایات ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ دجال جہلمی چھوٹے مرزا صاحب سے جب یہ پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ 5 روایتیں ہیں اور 5 کی 5 ہی ضعیف ہیں۔ بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں۔ وہ ہمارے دانا ایک حکایت سناتے ہیں کہ کنویں کا ایک مینڈک تھا، اس کو دریا کے مینڈک نے کہا آ تجھے دریا لے کے جاؤں۔ دریا تا حد نگاہ وسیع ہوتا ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ تو کنویں کا مینڈک کہنے لگا بے وقوف، کنویں سے بڑی چیز دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ چونکہ وہ رہتا کنویں میں تھا اور اس نے دریا کی وسعتیں دیکھی نہیں تھی، اسے کیا پتا دریا کی لذتوں کا اور دریا کے نظاروں کا۔ تو بند کمرے میں کنڈی لگا کے انسان یتیم العلم ٹھہرتا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عملی زندگی میں نمونے کیا کیا تھے۔ آج ہم صرف یہ بات 5 روایات کے مقابلے میں 5 روایتیں پڑھیں گے جو صحیح الاسناد روایتیں ہیں۔ پہلی روایت جس کو حضرت امام طبرانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب موجم الاوسط کی جلد نمبر 5 کے اندر نقل فرمایا، اس حدیث کا نمبر حدیث نمبر 6776 ہے، اور اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کو امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب کے اندر نقل فرمایا اور حدیث نمبر 1546 ہے، اور اس کے علاوہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، حدیث نمبر 12907۔ جناب معاذ بن جبل آقا کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات اللہ اپنی مخلوق کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، اللہ متوجہ ہوتا ہے اپنی مخلوق کی طرف، فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح۔ کافر اور جادوگر کے علاوہ اللہ تعالیٰ شب برات کی رات اپنی پوری مخلوق کی بخشش فرماتا ہے۔ اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجالہما ثقات، طبرانی معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کو نقل فرمایا، شعب الایمان بہقی کے اندر حدیث نمبر 6628 ہے، اور اس کے علاوہ امام بغوی نے تفسیر بغوی میں، جلال الدین سیوطی نے در منصور میں، امام قاضی ثناء اللہ نے اپنی تفسیر مظہری میں اس حدیث مبارکہ کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ بالکل پرفیکٹ اسناد کے ساتھ موجود۔ دوسری حدیث اس کے راوی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند بزار میں، مسند ابو بکر صدیق میں یہ حدیث موجود ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمائی، حدیث نمبر 3827 ہے، اور مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 12957 ہے، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور الترغیب والترہیب میں امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 4190، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے جامع الاحادیث میں حدیث نمبر 2625 ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، سیم وہی الفاظ ہیں۔ اور تیسری روایت جناب ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کو بھی علامہ البانی صحیح کہتے ہیں، موجم الکبیر میں حدیث نمبر 593 ہے، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں 3332 نمبر روایت ہے، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 4751 ہے، اور کتاب السنہ ابی العاصم کی اس کی حاشیہ میں علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور حضرت ابو ثعلبہ سے حدیث مروی ہے، اور اس کے تمام راوی ثقہ راوی۔ اور احوص ابن حکیم کے حوالے سے جو اعتراض ہے اس کو علامہ ابن مدائنی نے اور امام اجلی نے ثقہ کہا ہے، اور ابن حجر فرماتے وکان الاحوص رجلا عابدا مجتہدا، ان کا درجہ صدوق کا درجہ ہے۔ چوتھی روایت جناب عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام الزاہدین نے اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل فرمایا، حدیث نمبر 6642 ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو لکھا، حدیث نمبر 12961 ہے، علامہ البانی نے اپنی صحیح میں اس کو صحیح کہا، امام منذری نے ترغیب والترہیب میں نقل فرمایا، اس کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں۔ اور 5ویں حدیث مبارکہ جس کے راوی جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف ابن مالک سے یہ حدیث مروی ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، اور حضرت جناب ابو ہریرہ سے جو حدیث مروی ہے مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 12957 ہے۔ یہ 5 اور بلکہ 8-9 روایات صحابہ کرام سے بالکل سیم الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں مروی ہیں۔ بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں، جن کی اسناد 5 سندیں بالکل متصل اور مرفوع اور صحیح اسناد ہیں، جن کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ شب برات کی رات
اللہ اپنی پوری مخلوق کی بخشش فرماتا ہے کافر اور جادوگر کے علاوہ۔ اس رات جو بندہ بھی نیکی کے کام کرے، عبادت کرے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف ایک بندہ جس کو اولاد الزنا قرار دیا اور اس کے جو اوصاف قرآن کریم میں بیان کیے گئے، اس میں سے ایک وصف اللہ تعالیٰ نے فرمایا مناع للخیر، یہ نیکی کے کاموں سے روکنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، نفلی عبادت میں جو بھی بندہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بڑا قدردان اور اس کو جاننے والا ہے۔ اور وہ دجال جیلمی کہتا ہے کہ امام ترمذی نے لکھا یہ حدیث جعلی ہے، کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایتی جعلی ہے۔ اس کا مطلب محدثین اپنی کتابوں میں سیاہ ستہ میں جھوٹی روایتیں لکھتے تھے، وہ جعلی حدیث لکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات اپنے اپنے گھروں میں جہاں بھی میسر آئے نیکی کی محافل کو منعقد فرمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔